جادو سے بچنے کے لیے عورتوں کے لیے کچھ وظائف وغیرہ وہی جو مردوں کے لیے ہیں، احتیاط وہی ہے. اس کو پنجابی میں بولتے ہیں لتڑی. یہ ہاں لتڑی سنبھال کے رکھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو جسم کے تمام اعضاء اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے زبان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھنا ہمیں نہ مروا دینا، ذرا کنٹرول میں رہنا. یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے. یقین جانے اتنی خیر ہے ایک طرف یہ، اور دوسری طرف اللہ پاک نے اتنی رحمت اس پر کی ہے، اتنی رحمت کی ہے کہ ایک جگہ مرد کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. ماں یعنی کہ ماں کا اتنا درجہ دے دیا کہ اس کے پاؤں کے نیچے اس کو جنت دے دی. اور پھر عورت کو مرد کے کنٹرول میں رہنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مردوں کو زمین کا پیٹ کافی ہے، یعنی کہ وہ تاس جائیں، زمین میں دھنس جائیں، جو اپنے امور اپنی عورتوں کے سپرد رکھتے ہیں. ہم نے اپنے والدین کی ڈیلنگ بھی اپنی بیویوں کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے. سیدھی بات، اب چاہے ہماری بہن بیٹیوں کو برائی لگے، بات حق کیا ہے. یہ معاملات خود رکھا کریں، انشاءاللہ اس میں بڑی خیر ہوگی. اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے وہ آپ کی زندگی کی ساتھی ہے، لیکن آپ کی ماں کی بہو ہے، آپ اس کے بیٹے ہیں. اور یاد رکھیں دو بندوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا میں ذلت نہ ملے اس کو موت نہیں آتی. ایک ماں باپ کا نافرمان اور ایک فحاشی پھیلانے والا. فحاشی سمجھتے ہیں؟ فحاشی پھیلانے، فحاشی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو تھوڑی سی ڈیفینیشن بیان کروں. جو بے حیائی پھیلاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے دنیا آخرت میں ذلیل کرنے والا عذاب رکھا ہے. بے حیائی کیا ہے؟ آج اس پر تھوڑی سی ہم کرتے ہیں. بے حیائی یہ ہے، مثال کے طور پہ میرے موبائل میں ایک فلم ایکٹر کی تصویر میں اس کو رکھی ہوئی ہے. یہ حیا ہے یا بے حیائی ہے؟ میرے سامنے اگر فلم والے کی تصویر یا کسی غیر عورت کی، چاہے وہ یہودی ہے، اس تصویر کو میں دیکھتا جا رہا ہوں، یہ حیا ہے یا بے حیائی؟ بے حیائی. اب جو باپ، بیٹا، بھائی، جو شوہر اپنے گھر میں یہ بے حیائی کے سامان لے کر جاتے ہیں، جس کو میں ٹی وی بولتا ہوں، اس میں ایک پروگرام لگتا ہے. انصاف آپ کرے. میں بھی بیٹھا، میری پوتی بھی بیٹھی، میری نواسی بھی بیٹھی، میری ماں بھی بیٹھی، میری دادی بھی بیٹھی. ایک فلم ایکٹر فلم چل رہی ہے، فلم ایکٹر بھی گندا، فلم ایکٹرز بھی گندی. فلم سٹار ہم اس کو کہتے ہیں، ہم نے عزت دے دی. سٹار اللہ نے بنائے بھولے ہوئوں کو راستہ دکھانے والے. ہم نے ان سٹاروں کی جگہ ان کو سٹار بنا دیا جو آپ کو دوزخ کا راستہ دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب جب وہ یہ بیٹھ کر وہ گندی عورت، گندا مرد آپس میں گفتگو کرتے ہیں، گھر میں وہ اپنا شوہر چھوڑ کر آ کر اس کو اپنا شوہر بنا کر بیٹھی ہوئی ہے. جب ہم بہن بیٹیوں کے ساتھ مل کر یہ دیکھیں گے، بتاؤ یہ بے حیائی ہے یا حیا والی بات ہے؟ میرے بھائی، خود میں نے اپنی بیٹی کو گمراہ کر دیا، بیٹے کو گمراہ کر دیا. کون سا ایسا پروگرام ہے جس میں گمراہی نہیں؟ جو چیز فائدہ کم دے، نقصان زیادہ دے، وہ حرام کے زمرے میں آتی ہے. تم پر جوا اور شراب حرام کیے، گو کہ اس میں کچھ فائدے ہیں مگر نقصان زیادہ ہے. آپ یقین جانیں جب ہم یہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا سلفی صاحب آپ نے بولا تھا یہ پڑھائی کریں، تو کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ کپڑے زیادہ ہی پھٹنے شروع ہو گئے. پہلے کٹ لگتا تھا، اب تو پورے سوٹ ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں. اب تو آگ لگنی شروع ہو گئی ہے، کبھی ادھر آگ لگتی ہے، کبھی ادھر آگ لگتی ہے، کبھی ادھر لگتی ہے. ہم جیسے جیسے پڑھائی کرتے ہیں ویسے ویسے. تو ساتھ وہ نور جہاں بھی تو گاتی ہے نا، ساتھ دادا جی کی تصویر بھی تو لگی ہوئی ہے نا، ساتھ شادی کے پہلے دن کی تصویر بھی تو لگی ہوئی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. سب ہم جانتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ڈیکوریشن پیس. آپ یقین جانیں جاپانیوں کی ایک، میں نے بہت سارے گھروں میں گیا ہوں، جاپانی اپنے جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان کے وہاں وہ لٹکا کے رکھتے ہیں. وہ ایسے
وہ راڈ سے ہوتے ہیں، پھر اس میں وہ جو بھی گزرتا ہے ہاتھ لگتا ہے یا سر لگتا ہے تو ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، وہ ان کی عبادت ہے۔ ہندوؤں کی، یہ انڈیا کے بھائی ہیں یہاں وہ جانتے ہیں، ہندو بیل بجا کر مندر سے ہیں، تو ہمارے گھروں میں پردوں کے ساتھ یہ لٹکا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ کو پتا ہے، آپ نے تو دیکھا ہوگا عرب میں کئی 100 اونٹ ایک قافلے کے ساتھ چلتے ہیں، ایک قافلہ ہوتا ہے، کئی اونٹ اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک اونٹ کے گلے میں گھنٹی ہونے کے باوجود پورا جتنا یہ اونٹوں کا قافلہ ہے سب پر سے اللہ کی رحمت دور ہو گئی۔ یہ اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے، ایک گھنٹی کی وجہ سے۔ اب بتائیں، اس میں نارمل بیلیں بھی ہیں، مسجدوں میں گانے چل رہے ہیں، اس سے نفرت کرو، ان چیزوں سے نفرت کرو، اپنی اولادوں کے دلوں میں ڈالو۔ سور کہنا کوئی زبان ناپاک نہیں ہوتی، خنزیر کہنا کوئی ناپاک نہیں ہوتی، یہ ہمیں ڈرایا گیا۔ خنزیر قرآن کا لفظ ہے کہ نہیں؟ اس کے کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں؟ ملتی ہیں نا۔ یہ صرف ہمیں اس کو وہ حرام چیز ہے، بچپن میں ہمارا ذہن بنا دیا گیا۔ دوسری باتوں میں بھی آپ اگر بچپن ہی سے بچوں کا ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ بچے بڑے ہو کر بھی اس سے نفرت کریں گے۔ جب گود میں لے کر ہم نور جہاں دکھائیں گے، لتا منگیش دکھائیں گے تو پھر یہ وہی کریں گے۔ اس لیے میرا بھائی، یہ بے حیائی ہے، اور پھر اپنا دیکھ لیں کیا انجام ہوگا۔ آج اسلام کہاں پہنچ گیا؟ آج کہاں ہیں آپ؟ اب اسلام میں کون سا ملک ہے، کون سے لوگ ہیں جو عزت والے ہیں؟ کفار ہمارے اوپر مسلط حکم چلاتا ہے کہ تم یہ کرو یہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہوگا، کیونکہ جب ہم اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے، نہیں جی ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بدترین لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ گارنٹی دے رہے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک یہودی عیسائی آپ کے پاس قرآن سمجھنے والا قرآن اٹھا کر لے آتا ہے، وہ کہتا بھائی ذرا مجھے اس آیت کا ترجمہ بتاؤ۔ آپ اس کو بتاتے ہیں، سمجھاؤ ذرا کہ ہاں جی جو نماز پڑھتا ہے وہ بے حیائی نہیں کرتا، برے کام نہیں کرتا۔ کہتا یار میں دیکھتا ہوں تیری بیوی بے پردہ ہے، گھر میں تو کچھ نہیں ہوتا، باہر جب نکلتی ہے تو دلہن بن کے نکلتی ہے نہیں ایسا؟ میرے بھائی، دین میں لگی لپٹی کرنے والے منافقوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ راضی ہوں یا ناراض ہوں، میرا اللہ راضی ہو جائے انشاءاللہ ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ ابو سفیان یا کسی صحابی، مجھے اب ذہن میں نہیں نام آ رہا، تو انہوں نے کہیں کسی علاقے کے گورنر تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نصیحت کریں۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا تو لوگ اس سے ناراض ہی رہتے ہیں، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا تو لوگ اللہ ان سے راضی رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق کہنے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔